بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے مشہور تعلیمی ادارہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم، ملک کے بااثر مذہبی رہنما مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب 5 روزہ دورے پر آج بنگلہ دیش پہنچیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آج بروز بدھ 4 دسمبر 2024 عیسوی کی سپہر 3 بجے دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش پہنچنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دورے کے دوران وہ ملک کی مختلف مذہبی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ جان لینا چاہیے کہ مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، یعنی دارالعلوم کے دیرینہ محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے پوتے اور مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم طویل عرصے کے بعد قومی مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی دعوت پر بنگلہ دیش تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب آج بدھ کی سپہر ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دارالعلوم ڈھاکہ کی شاخ ضیاء العلوم مدرسہ ساوار جائیں گے۔ وہاں مغرب کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد آپ محمد پور کے جامعۃ الابرار رحمانیہ مدرسہ میں قیام کریں گے اور کل بروز جمعرات فجر کی نماز کے بعد وہیں آپ کا بیان ہوگا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے کل بروز جمعرات دوپہر 12 بجے میرپور بنگلہ دیش مدرسہ ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بعد میں جمعرات کی شام نیا بازار جامعہ کریمیہ مدرسہ کے سالانہ محفل میں اور عشاء کے بعد قومی مسجد بیت المکرم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خطاب کریں گے۔ جمعہ کو نور مسجد میں جمعہ کا بیان فرمائیں گے اور جمعہ کی رات کو جامعہ امدادیہ مدوئی فینی کی اسلامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پٹھوکلی جامعہ اشرفیہ مدرسہ کی دستار بندی محفل میں ہفتہ کے دن شرکت کریں گے، جبکہ اتوار کی صبح آپ ڈھاکہ کھلگاؤں کے مدرسہ میں تقریر کرنے کے بعد دوپہر 2 بجے کی پرواز سے ڈھاکہ سے دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان محفلوں میں آپ اسلامی نظام تعلیم، قومی مدرسہ کی ضرورت، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت وغیرہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح نفس پر بھی گفتگو کریں گے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے گزشتہ روز سمرقند کے دورے کے دوران قدیم اور ثقافتی علاقوں کا دورہ کیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اور بعض دیگر مقامی حکام کے سمرقند پہنچنے پر سمرقند کے گورنر نے شاندار استقبال کیا اور بعد میں مذکورہ گورنر سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی۔ سمرقند کے گورنر جناب مظفر اوغلی بابائیف نے محترم مولوی عبدالسلام حنفی اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کئی سالوں سے پرامن اور اچھے تعلقات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ازبکستان کے تعلقات مختلف شعبوں میں مزید فروغ پائیں۔ بعد ازاں وزیر مملکت کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی نے مہمان نوازی پر گورنر سمرقند کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان اور ازبکستان دو تاریخی پڑوسیوں کی حیثیت سے باہمی احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مشترکات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تعلقات کو مزید مضبوط اور بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر مولوی عبدالسلام حنفی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالسلام حنفی نے کل شام ازبکستان میں مقیم متعدد افغانوں اور تاجروں سے بھی ملاقات کی۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں موجود امارت اسلامیہ افغانستان کے سفارت خانے کے صحن میں منعقد ہونے والے اس جائزے میں مولوی عبدالسلام حنفی اور ان کے ہمراہ وفد کے علاوہ ازبکستان میں مقیم افغان سفیر اور کچھ دیگر حکام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تاجروں اور افغانوں نے وزیر مملکت کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں اپنے خیالات اور تجاویز سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ ہمیشہ ازبکستان میں رہنے والے شہریوں اور تاجروں کے خیالات، تجاویز اور مسائل کو سنتی ہے اور ان کے حل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کاروباری معاملات میں مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ بعد ازاں وزیر مملکت کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی نے ازبکستان میں مقیم شہریوں اور قومی تاجروں سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ افغانستان تمام افغانوں کا مشترکہ گھر ہے اور ہر ایک کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ ملک میں کوئی سیکورٹی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امارت اسلامیہ افغانستان نے مواقع فراہم کیے ہیں اور ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں میں ضروری سہولیات مہیا کی ہیں۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے افغان تاجروں سے درخواست کی کہ افغانستان میں پیدا ہونے والے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے کان کنی، توانائی، زراعت اور پیداواری کارخانوں کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے نائب وزیر محترم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے اپنے دورہ ازبکستان کے دوران ملک کے سرکاری مقامات اور قدیم اور ثقافتی علاقوں کا دورہ جاری رکھتے ہوئے بعد میں ترمذ شہر کا بھی دورہ کیا۔ جیسے ہی وہ ترمذ شہر پہنچے تو امارت اسلامیہ افغانستان کے انتظامی نائب اور ان کے ہمراہ وفد کا سرخان کے گورنر اور ترمذ کے عہدیداروں نے شاندار استقبال کیا اور بعد میں سرخان کے گورنر سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ سرخان کے گورنر نے محترم مولوی عبدالسلام حنفی اور ان کے ہمراہ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو قدیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور ازبکستان کئی برسوں سے دو برادر ہمسایوں کے طور پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہ سب ایک ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ ازبکستان مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ بعد ازاں وزیر مملکت کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی نے ان کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور ازبکستان دو قریبی دوست ہمسایہ ممالک ہیں۔ ان کے باہمی احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مشترکات کی بنیاد پر ان تعلقات کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محترم مولوی عبدالسلام اور ان کے وفد نے مذکورہ صوبے کے مقدس تاریخی اور ثقافتی مقامات بالخصوص امام ترمذی رحمہ اللہ اور حکیم ترمذی کے مقبروں کا دورہ کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے جہاں ترمذ میں بھی مقیم متعدد افغانوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کی۔ افغان تاجروں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی لین دین کے حوالے سے مزید سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے امارت اسلامیہ کے حکام کے ساتھ اپنی تجاویز شیئر کیں۔ وزیر مملکت کے انتظامی معاون محترم مولوی عبدالسلام حنفی نے ترمذ میں مقیم افغانوں، تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ ہمیشہ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ضروری سہولیات اور مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وزیر مملکت کے انتظامی معاون نے مزید کہا کہ اس وقت امارت اسلامیہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کی ہیں اور ان سے کہا کہ وہ اس موقع کو افغانستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ محترم مولوی عبدالسلام حنفی نے سرخان کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ مولوی عبدالسلام حنفی اور ان کے وفد نے جہاں سرحدی مشترکہ بازار کا دورہ بھی کیا۔ اسی دوران امارت اسلامیہ اور سرخان کے حکام نے مختلف موضوعات پر بات چیت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں بالخصوص تجارت کے شعبے میں تعلقات کو وسعت دے کر ان کو مضبوط بنایا جائے گا۔